السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر، آیات مقدسہ 15 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تو یہ گزارش کی، اللہ رب العزت قیامت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے ہمیں کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں، انسانیت کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ یہ ساری کائنات کی ترتیب و تشکیل کرنے والی کون سی ہستی ہے۔ آپ اس پر توجہ کیجئے، یاد رکھیے، سوچئے کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور پچھلی سورہ مقدسہ میں انسان کی تخلیق بھی اللہ نے پیش کی کہ انسان غور کرے کہ یہ کیا تھا۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ۔ یہ انسان غور کر لے اپنے اوپر، پھر جب بین الاقوامی انقلاب آئے گا، یعنی سب سے بڑا انقلاب اور تبدیلی اور قیامت کا دن ہوگا، یہ سب کچھ جو اللہ ہی نے بنایا ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نظام شمسی ہے، قمری ہے، نجوم کا نظام ہے، اور یہ آسمان اور زمین اللہ نے تشکیل دیے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بالآخر سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت۔ آیت مقدسہ نمبر 14 کل کے درس کی آخری آیت ہے۔ ہر شخص کو پتہ چل جائے گا جو وہ لے کے آیا وہاں پہ، جو اس نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یوم الدین، یہ بڑی قیامت اور بڑا دن اور بڑا انقلاب ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں قدم بقدم سمجھا رہے ہیں کہ غور کیجئے، اور آپ جس سسٹم میں موجود ہیں اس سسٹم میں اللہ کی بالادستی کیجئے، اس پہ توجہ رکھیے۔ آگے آیت مقدسہ نمبر 15 میں اللہ رب العزت کچھ سیاروں کی قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھانے کا مطلب صرف اس کی اہمیت ہے، ان چیزوں پہ توجہ کے لیے ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان سیاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، الجوار جو سیدھے چلنے والے ہیں، الکنس جو دبک کے وہ پیچھے رہنے والے ہیں یا چھپ جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو
نظام شمسی بنایا ہے اور نجوم کا نظام بنایا ہے، نظام شمسی اور قمری جو ہے یہ تو ستارے وہ ہیں جو حرکت منظمہ کہلاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 5 سیارات ہیں جیسے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ اس نظام شمسی کی ہی کتابیں ہیں۔ چنانچہ یہ وہ سیارے ہیں جو کبھی تو خنس ہیں یعنی پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، کبھی الجوار ہیں یعنی سیدھے چلنے والے ہیں، اور کبھی الکنس ہیں جو سورج کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ ان کے چلنے کا ایک انداز ہے، سیاروں کے چلنے کا انداز۔ لیکن جو چاند اور سورج یہ 2 سیارے ہیں یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ رب العزت کا پورا ایک سسٹم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ جو نجوم ہے، علم نجوم پر لوگ بڑا اعتماد تھا، ان کا اعتقاد تھا، اور اللہ رب العزت کا انکار کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس نجوم کی اہمیت بتا دی کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو سب اللہ کے تابع ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے یہ چلتے ہیں، اسی طرح ان کی اپنی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ والسلام کی مثال دی، وحی کی مثال دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب کفر، شرک اور نفاق غالب آتا ہے تو انسانیت اپنے اعلیٰ پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان کو سچی رہنمائی دیتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر وہ طبیعتیں بھی ہیں جو منافقت کرتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں یہ گفتگو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں واللیل اذا عسعس، اور اس رات پہ غور کرو جب وہ پھیل جاتی ہے، جب رات پھیلتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو وہ کون ہے جو اس رات کا اتنی اس کو ہمت اور طاقت دیتا ہے، اس کی قسم ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح طلوع ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہ صبح جب سانس لیتی ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ملا، سچی رہنمائی ملی، تو آپ نے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے، بات ہے رسول بھیجے ہوئے کی، کریم عزت والا۔ بے شک یہ بات چیت ہے، یہ جو رہنمائی پیچھے سے ہم سن رہے ہیں یہ اس رسول کی ہے، اللہ کی طرف جو بھیجے ہوئے ہیں اور معزز ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اللہ کی رہنمائی لانے والے جبرائیل ہیں، جس ہستی پر لائی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل جو ہیں یعنی سچی رہنمائی لانے والے، ایک تو وہ بڑے معزز ہیں، پھر وہ ذی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، وہ عند ذی العرش المکین، عرش کے مالک کے پاس، عرش والا جو ہے اس کے پاس ان کا بڑا درجہ ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وہ جبرائیل کوئی عام ہے یا وہ کسی کی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، نہیں، وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کا سچا نمائندہ ہے، اور کوئی ہیر پھر نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اللہ نے ان کو قوت اور طاقت دی ہے،
تو پھر یہ بتائیے یہ اہل مکہ مشرکین مکہ کس بات پہ گمان کرتے ہیں؟ مطاع، وہ سب کا معنی ہوا ہے، سما امین، اور وہاں معتبر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام ہے وہ انتہائی محترم ہے، وہ اعلیٰ تقوی رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ گفتگو ارشاد فرما کر اللہ رب العزت ہماری یہ تربیت کر فرما رہے ہیں کہ جو اس سچی رہنمائی کو لانے والے ہیں وہ جبرائیل ہیں۔ اس رہنمائی میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب اس کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ محض بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وہ رہنمائی ہے جو تاریک راتوں کو ختم کر دیتی ہے، اندھیروں کو ختم کرتی ہے، ظلم ختم کرتی ہے، غلامی ختم کرتی ہے، انسانیت کو آزادی دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔